السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 15۔ بعض کتابوں میں ایک بڑا عجیب قصہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پڑوس کا مکان خریدا 90,000 درہم میں، اور اس کا اپنے مکان کو وسیع کرنا تھا۔ ان کو پڑوسیوں کا خیال کتنا رکھتے تھے، یہ سوچیے آپ کہ ان کو ان کے بیٹے کی شادی تھی، انہیں مکان کی ضرورت تھی، تو پڑوس والا مکان، پڑوس والی دکان آدمی زیادہ پسند کرتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پڑوس والوں کا مکان جو ہے وہ خریدا، اور خرید کر پیسے بھی دے دیے، اور طے ہو گیا ہے کہ بھی اتنے دنوں میں وہ مکان خالی کر کے پڑوسی دے دے گا۔ لیکن رات کو انہوں نے اس گھر میں سے رونے کی آواز سنی۔ وہ پڑوسی تھا، اس کی بچیاں رو رہی تھی، بیوی رو رہی تھی، پڑوسی بھی رو رہا تھا۔ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ گھر والے اپنے سامان کی فروختگی کی وجہ سے اور اپنا مکان بیچنے کی وجہ سے رو رہے ہیں کہ مجبوری میں ہم نے مکان بیچا ہے، ہمیں بیچنا نہیں تھا لیکن مجبوری میں ہم نے اس مکان کو بیچا ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عامر کو بہت احساس ہوا اور اپنے خادم کو بھیجا کہ گھر والوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ سارے کے سارے گھر والے، پڑوس والے، بچیاں، چھوٹے بچے، یہ سب آئے۔ کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ حضرت آپ کا تو کوئی قصور ہے نہیں، آپ نے تو مکان خرید لیا، آپ نے پیسہ بھی دے دیا ہم کو، لیکن ہمیں یہ ہے کہ بھی ہم باپ دادا کے زمانے سے اس مکان میں ہم چلے آ رہے ہیں، باپ دادا کے زمانے سے، اور آج مجبوری ایسی ہوئی کہ ہمیں مکان بیچ رہا ہے۔ اس پر جو ہے یہ جو تھے عبداللہ ابن عامر، یہ بہت روئے اور بہت رو کر یہ کہا کہ دیکھو تم بالکل ٹینشن نہ لو، یہ مکان تمہارا ہے، اور جو 90,000 میں نے دیے ہیں وہ بھی تمہارے ہیں، تم میرے پڑوسی ہو، تمہارا حق ہے۔ 90,000 بھی دے دیے، مکان بھی واپس کیا، اس پر ان کی مغفرت ہوئی ہے کہ چلو ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کیجیے۔ اب پڑھ لیجئے، مخلوق کی نظر میں عزت اگر لانی ہے، یہ دعا مانگتے رہنا۔ نمبر 1، اللہم اجعلنی صبورا۔ نمبر 2، واجعلنی شکورا۔ نمبر 3، واجعلنی فی عینی صغیرا۔ نمبر 4، وفی اعین الناس کبیرا۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ خدایا، نمبر 1، تو مجھے انتہائی صابر بنا دے۔ نمبر 2، اور بہت زیادہ شکر گزار بنا دے۔ نمبر 3، اور مجھے میری اپنی نگاہوں میں حقیر کر دے، میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں۔ اور نمبر 4، اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔ یہ دعا بھی مانگتے رہیے۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن عامر کا جو قصہ بیان کیا ہے، یہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 231 پر موجود ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔